کمپنی کی طرف سے کوئی اسلامک کونسل یا اس کے پروفٹ کے اوپر اگر کوئی اسلامی فتویٰ آ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں اکثر ویڈیوز میں بھی بات کرتا ہوں، ہماری شرعی کونسل بھی ہے، وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں۔ ناظرین کو بتا دیں کہ اس کی رجسٹریشن کس کس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہیں؟ ہمارے پاس جتنی بھی اس وقت more than 21 کمپنیز ہیں وہ سب SCCP سے رجسٹرڈ ہے، کچھ مختلف چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ FPR سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا مداربہ کا لائسنس ہے جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی اپلائی کیے ہوئے ہے۔ B4U گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سر خان صف رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگے اس سے بات کرتے ہیں اس کی کمپنی کے حوالے سے، اور آج کل اس نے چھوٹے سے اور ایک منیمم اینڈ ایک نارمل انویسٹمنٹ جو کہ لوگوں کے لیے ایک برائٹ فیوچر دیتا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی سر، ویسے تو اس سے چہرہ میں نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ شارٹ انٹروڈکشن کر دیں تاکہ سارے ناظرین کو پتہ چل سکے اور آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے۔ میرا نام سیف الرحمان خان نیازی، میاں والی پیدائش ہے، ڈسٹرکٹ میاں والی کا رہنے والا ہوں۔ 26 سال دیار غیر میں گزارے ہیں اور ابھی دوسرا سال ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ پردیس 26 سال کاٹنے کے بعد مزید ہمت نہیں تھی کہ باہر دھکے کھائے جائیں۔ سوچا کہ جو چیز ہم نے 26 سال میں حاصل کی ہے وہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو ان کے ملک میں جا کے، ان کے شہر میں جا کے وہ دے، اور اس کی طرف یہ ہمارا کاوش تھی، اور 2 سال سے اس کا رزلٹ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ سر ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی کمپنی کی جو گروتھ ہے کسٹمرز کو، انویسٹرز کو، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کچھ فزیکل سیٹ اپ کے آپ کی کمپنی سے جو پروفٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کر دیں۔ اصل میں جتنی بھی کمپنیز اسپیشلی RY کے حوالے سے کمپنیز آتی ہیں ان کے پاس فزیکل پروجیکٹس نہیں ہوتے، وہ منی گیمز کمپنی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کا پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کے پیسے کو روٹیٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے بینک بیلنسز بڑھتے رہیں، بینکوں میں اکاؤنٹس میں پیسے زیادہ سے زیادہ ہوں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس لوگوں کی امانت آتی ہے اس امانت کو صحیح جگہ پہ لگایا جائے، اور اس کے لیے اس وقت پاکستان کے اندر 21 اور باہر کے ممالک میں 5 پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کے ذریعے ہم انکم ارن کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اس وقت 1,60,000 پارٹنرز ہیں، شیئر ہولڈر ہیں، ہم ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایکولی، چاہے اس بندے نے $50 لگائے ہوئے ہیں، چاہے اس نے $5 لاکھ لگائے ہوئے ہیں، شیئر پرسنٹیج سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ منیمم انویسٹمنٹ ہے یا میکسیمم انویسٹمنٹ ہے۔ ہمارے جو منی گیمز کمپنی ہوتی ہے اس میں آپ کو لالچ دیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ $50 لگاتے ہیں تو آپ کو 0.000 سم تھنگ ملے گا، اگر آپ $10,000 لگاتے ہیں تو 4%، اور اگر $50,000 لگاتے ہیں تو 7%، اور پھر اس طرح بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ لالچ کی دلدل میں لوگ پھنستے جاتے ہیں، دی اینڈ ان کا رونا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ موٹیو ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے بحیثیت مسلمان کہ لوگوں کی جو امانت ہمارے پاس آتی ہے وہ ہم نے صرف ان لوگوں کو جواب نہیں دینا، ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے ہم ان لوگوں کی انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ شراکت داری ایسی جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ہمیں میکسیمم پروفٹ ہو سکے، اور وہ ہم انشاءاللہ پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ سر، آپ جو ہے نا ینگز کے فنڈز کو اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح جگہ انویسٹ ہو جائے اور ان کو جتنا اس کی انویسٹمنٹ کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی ایکول ان کو پروفٹ بھی ملے۔ لیکن سر اگر ایک نیو کمر آتا ہے تو اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے؟ وہ ہمارے فزیکل پروجیکٹس ہیں، وہ جیسے اگر پراپرٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں پراپرٹی کا پروجیکٹ ہے، اگر وہ لاہور میں آتے ہیں تو ہمارا کیب سروس کا پروجیکٹ ہے، ہمارا رحمان فارم ہے، ہمارا کراچی میں اگر کوئی جاتے ہیں تو وہاں پہ ریوالٹ بائک ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی حیدرآباد میں ہم نے کنسٹرکشن ایک پلازا سٹارٹ کیا، تو بہت سارے پروجیکٹس ہیں مختلف علاقوں میں، وہ کہیں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویب سائٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے، اور سب کچھ کرسٹل کلیئر، ہم نے کچھ بھی ہڈن نہیں رکھا ہوا، سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور جو لوگ پچھلے 2017 سے ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ون مین شو نہیں ہے کہ ایک آدمی پرسنلی ڈیسیجن لیتا ہو، جو ہمارے پرانے لیڈرز ہیں ان کو پتہ ہے
کہ کوئی بھی نیا کام ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ مشورہ سنت رسول ہے اور مشورے سے برکت ہوتی ہے، اور وہ ہم دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں سے حلال انکم ہو، نہ کہ حرام انکم ہو۔ سر ویسے ہی تو آپ کی کمپنی کا جو پروفائل ہے وہ رسپیکٹیولی سب پڑھ چکے ہیں، جس میں رجسٹریشن کی بات ہو رہی ہے اسپیشلی ود ان پاکستان، اگر وہ ایف بی آر کے ساتھ ہے یا کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہے یا اس کے علاوہ ایف پی سی پی کے ساتھ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہ سے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کی رجسٹریشن کس کس ڈپارٹمنٹ کے تحت ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی اس وقت مور دین 21 کمپنیز ہیں وہ سب ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے، کچھ مختلف چیمبر آف کامرس سے رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ ایف پی آر سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا مداربہ کا لائسنس ہے جو ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی اپلائی کیے ہوئے ہے، وہ سارے تقاضے جو گورنمنٹ کے تقاضے وہ ہر ملک کے اندر، صرف پاکستان کے اندر نہیں، یعنی ہماری کمپنی یو کے میں بھی رجسٹرڈ ہے، یو ایس اے میں بھی رجسٹرڈ ہے، ملیشیا میں، بحرین میں، سنگاپور میں، فلپین کے اندر، میانمار کے اندر، کمبوڈیا کے اندر، تو ہر ملک میں، جس بھی ملک میں اس قانون کی بالادستی اور اس قانون کے مطابق ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم زگ زیگ کام نہیں کرنا چاہتے ہم، کیونکہ اگر ہم نے شارٹ کام کرنا ہو تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے رجسٹریشن کرانے کی، لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ کرتے جائیں، لیکن اتنے ممالک کے اندر رجسٹریشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کو کرسٹل کلیئر رکھنا چاہتے ہیں، جو جس ملک میں ہے اس ملک میں اس بینکوں میں لین دین کرے اور اس ملک کے قوانین کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے، یعنی کرپٹو پاکستان کے اندر لیگل نہیں ہے، ہم پاکستان میں کرپٹو کا کوئی لین دین نہیں کرتے، لیکن وہی کرپٹو ملیشیا میں لیگل ہے، اسپین میں لیگل ہے، یورپ میں لیگل ہے، وہاں بھی ہم کرپٹو کا لین دین کرتے ہیں، وہ ہماری اے ٹی ایم مشینیں بھی ہیں، وہ ہمارا اپنا ای والیٹ بھی ہے، ہمارا اپنا ایکسچینج بھی ہے، ہمارا اپنا کوائن بھی ہے۔ تو پاکستان کے اندر چونکہ یہ چیز لیگل نہیں ہے، ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کیس بھی کیا ہوا ہے، انشاءاللہ عوام کو یہ خوشخبری بھی ملے گی کہ BFIU کے پلیٹ فارم سے ہی ڈیجیٹل کرنسی کو ریگولائز کیا جائے گا۔ ہم نے گورنمنٹ کو تجویز دی ہے کہ ہم 1000 ATM مشینیں لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی گورنمنٹ ٹیکس لگانا چاہے ہم ٹیکس بھی جنریٹ کر کے دیں گے، آپ کو نیا اسٹاف ہائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ہر سطح پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ، پولیٹیکلی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور قانون سازی کی طرف سے کسی طریقے سے بھی ہوتا ہے، ہم چاروں سیکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ بھی گڈ نیوز ملے گی۔ سر جیسا کہ آپ کی کمپنی میں اگر کوئی انویسٹر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو تھرو پراپر چینل یا بینکنگ سیکٹر کو آپ نے انوالو کیا ہوا ہے، اس کے ذریعے اس کو انویسٹ کرنا ہوگا، لیکن اس میں جو ہارڈرز ہے وہ اس کو تو ضرور پیش ہوں گے، لیکن اس کے مطلب آنے والے جتنے ایشوز ہیں، جس طرح کے اکاؤنٹ اپروف نہیں ہوتا ٹائم پہ، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی اسپیسیفائی ٹائم نہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، جو سلپ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اتنا سلو، اتنا مدھم لکھتے ہیں وہ پڑھا نہیں جاتا، پھر کچھ لوگ وہ تصویر بناتے ہیں تو جو سلپ کے اوپر پرنٹڈ نمبر ہوتا ہے وہ مس کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا بہت سارے کام کرتے ہیں۔ یہ اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سمجھانا آسان ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں وہ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، 3 دن سلپ ان کی جیب میں پڑی رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کمپنی اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے، ہمارا اکاؤنٹ بن گیا۔ تو یہ اس طرح کی ہرڈلز ہیں، لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جو ایجوکیٹ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ مسائل کم ہوتے جائیں گے۔ سر آپ کے فیوچر ویژن کیا ہے؟ ہماری خواہش ہے کہ جس طرح دوسرے دنیا کے ممالک کے لوگ کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، ہر طرح کے ان کی ڈریمز پورے ہوتے ہیں، وہ سارے ڈریمز ہمارے غریب عوام کے بھی پورے ہونے چاہیے۔ اگر وہ ان کے لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف پہل کرنے کی ضرورت ہے، پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہوا ہے، دوسرا قدم عوام اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ان کی لائف، ان کے خاندان خوشحال ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 1,60,000 خاندان ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور ان کی انکم ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں مزید بڑھیں گے اور ان کی لائف چینج ہوگی BFIU کے پلیٹ فارم پہ۔ سر ایک کویشچن مجھے یاد آیا ابھی ایسی وقت کہ بہت سے انویسٹر نیو کمرز یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ کمپنی کی طرف سے کوئی اسلامک کونسل یا اس کے پروفٹ کے اوپر اگر کوئی اسلامی فتویٰ آ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں اکثر ویڈیوز میں بھی بات کرتا ہوں، ہماری شریک کونسل بھی ہے، وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں۔ ملیشیا کے اندر امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اور وہاں پہ ایک عالم اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں دیتا، گورنمنٹ کی طرف سے جو اتھینٹیکیشن ہوتی ہے وہی فتویٰ دیتا ہے۔
ہمارے پاکستان میں نعوذ باللہ ہر مولوی، ہر عالم دین، ہر مفتی، ہر مسجد کا امام مسجد اپنی مرضی کا فتویٰ دیتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے فتویٰ نہ لیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اپنے اسکالر سے پوچھیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو فرقہ واریت، مذہب سے زیادہ فرقہ واریت ہے. اگر دیوبند علماء کا فتویٰ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں منہاج القرآن والوں کا لے آؤ، منہاج القرآن والوں کا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اہل تشیع کا لے آؤ، اہل تشیع کا دیں تو وہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کا لے آؤ. تو ہمیں نہ ضرورت ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان سب مکاتب فکر کے لوگوں سے فتوے لیں. پھر ایک ہی مکاتب فکر کے 10 علماء کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہو سکتے، تو ہم ان کو کہاں سے متفق کر سکتے ہیں. لیکن میرے لیے قرآن اور حدیث سے سب سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان جو حدیث ہے کہ جس چیز میں شک ہے آپ کو چھوڑ دو. میں یہ نہیں کہتا کہ بیف ایو حلال ہے یا حرام ہے، یہ آپ کی ثوابدید بھی ہے. اپنے مسلک کے علماء سے پوچھو، وہ کہتے ہیں حلال ہے کرو، وہ کہتے ہیں حرام ہے بالکل نہ کرو. کوئی ہم کسی سے گن پوائنٹ پہ تو کرواتے نہیں ہیں کہ نہیں بھائی خدا کے لیے آپ آئیں، آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہماری کمپنی بند ہو جائے گی. آپ کی چوائس ہے. اگر میری کمپنی سے یہودی، عیسائی، نن مسلم، بدھسٹ ساری دنیا کے لوگ کما رہے ہیں، اگر میرے ملک کے لوگ کمائیں گے تو اس میں مجھے کیا تکلیف ہے؟ مقصد ہے میں 26 سال باہر رہا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان آنے کی، جہاں دھکے کھانے کی، میں وہاں بیٹھا رہا ہوں. کام تو چل رہا ہے نا. یعنی 1,60,000 ممبر بنے ہیں اگر، تو اس میں سے میں کتنوں کو ملاؤں گا؟ 10,000 کو ملاؤں گا یا 20,000 کو ملاؤں گا؟ باقی تو وہ لوگ ہیں نا پوری دنیا سے جو فیس کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور 2017 سے کما رہے ہیں. اگر وہ اسی چکر میں پڑے رہتے حلال ہے یا حرام ہے تو کیا کرتے؟ سر ایک ایسا نیو کمر جو کہ وہ بہت زیادہ رینڈم یا رٹ بندہ ہو، بی فور یو کی طرف سے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی ایسی ریلیبل الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کے 4 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات پہ من یقین کرے، پہلے اس کو اسٹڈی کرے، اس کو دیکھے، پھر اس کے اندر اکاؤنٹ بنائے، پھر اس کے اندر چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرے، پھر اس کو کما کے دیکھے، اس کے بعد پھر اس کے آگے بڑے سٹیپ پہ جائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دم سے آئیں 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے لگے. آپ $50 سے اکاؤنٹ کھولیں، اس کو عملی طور پہ لاگ ان دیکھیں، سائن ان کر کے دیکھیں. جب آپ کا ٹرسٹ بڑھے گا آپ پھر لوگوں کو بھی بتائیں اور انشاءاللہ چلتا جائے گا کام. سر آپ 2 الفاظ میں بتا دیں کہ آپ نے یہاں تک یہ سفر کیسے طے کیا؟ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. مسلسل جد و جہد آپ کرتے جائیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. مسلسل جد و جہد کا نام آپ کی کامیابی ہے. جب تک آپ مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. کوئی بھی چیز بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے. سر ہمارے بی فور یو کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں، نیو کمرز ہیں، وہ ایکسچینج کی بات پوچھ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ریلائبل طریقہ؟ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا، پہلے تو ایک تو فنڈ ٹرانسفر ہے، جو ممبرز ایک دوسرے کو فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ ہم بینک کی ٹرانزیکشن کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک RS کوائن آ رہا ہے اور ایک کیش باکس آ رہا ہے، جس میں آپ اپنے پروفٹ اور بونسز اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو کسی کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. بلکہ جو ہمارا کیش اینڈ کیری ہوگا اس کے اندر بھی آپ اپنے ان پوائنٹ کے ذریعے اور ان کوائنز کے ذریعے اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم پشاور میں کھولتے ہیں، آپ کے جو گروسری کے ایشوز ہیں، اور اس میں صرف گروسری نہیں ہوگی، گھر کی ہر چیز آپ کو ملے گی، کار، بائک، الیکٹرانکس کا آئٹم، گروسری کے آئٹم، یعنی شادی کے لیے جتنے لوازمات کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ملیں گی. وہ آپ کیش ود آؤٹ اینی ہیزل آپ لے سکتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ جلد ہم نے ایگروزام کی پروڈکٹ کے اندر، بی فور یو کیب کے اندر، اس کے بعد یہ جو ہمارا کیش اینڈ کیری اس کے اندر بھی ہم یہ سسٹم لے کر آ رہے ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوگا. ابھی ہم ٹمپریری طور پہ سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد 1 جنوری سے آن ورڈ یہ سٹارٹ ہو جائے گا. سر لاسٹ کویسچن پوچھنا چاہوں گا، بینگ CEO آف بی فور یو، آپ ہر خاص اور عام آدمی کے ساتھ ملتے ہیں، تو آپ دوسروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی بھی چیز جو ہے نا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کوئی بھی چیز مفتے میں نہیں ملتی. جب تک آپ دل سے اس کو دل سے اور محنت نہیں کریں گے، بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. محنت کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کام کرتے ہوں، وہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا اور اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے.